نظر کے روزے جو کسی سبب سے یعنی جو اپنے واجب کرنے سے واجب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نظر کے روزے. یعنی آپ خود واجب کر لیں اپنے اوپر کہ میں ہر مہینے اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ اس کو کہتے ہیں نظر کے روزے. اور تیسرا جو کسی سبب سے واجب ہوں اس کو کفارہ کا روزہ کہتے ہیں. تو 3 واجب روزے 3 ہیں: رمضان کے روزے، یا جو کسی وقت سے کی وجہ سے واجب ہوں، یا کسی سبب کی وجہ سے واجب کفارہ کے روزے، اور یا جو ہے کسی اپنے واجب کرنے سے واجب ہو. یہ 3 ہیں. اور حرام روزے کون سے ہیں؟ عیدین کا روزہ، ہاں عیدین کا روزہ حرام، جمعے کا روزہ حرام، عید کا روزہ، عیدین کا روزہ. ہاں، عیدین کا روزہ، ایام تشریق کا روزہ، یا بیوی کا اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا بشرطے کہ ہاں حرام ہے. اللہ کے رسول کی صریح حدیث ہے کہ کوئی عورت اس وقت تک یعنی اپنے بیوی کے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. ہاں، اگر شوہر کو اس کی حاجت نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتی ہے. مثال کے شوہر باہر سعودی میں ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہے. یا شوہر حالت احرام میں ہے تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتی ہے. تو شوہر کا اور بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا یہ حرام روزہ ہے. ہاں، نفلی روزہ رکھنا یہ حرام روزہ ہے. اسی طرح سے عیدین کا روزہ رکھنا، ایام تشریق کہتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ یوم النحر کے بعد جو ایام آتے ہیں 11، 12، 13، اس کو ایام تشریق کا روزہ کہتے ہیں. لیکن یہ ان حجاج کے لیے روزہ رکھ جنہوں نے حج یعنی غیر حجاج کے لیے یہ ہے. یہ 3 دن عید میں نہیں گنے جاتے ہیں؟ ہاں، عید میں نہیں گنے جاتے، عیدین کے روزے کہتے ہیں، اس میں سے شامل نہیں ہے جیسے عید کا، بقرعید کا. وہ 3 عیدین جب آپ کہیں گے تو عیدین سے مراد 2 عید، 2 عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے بعد ہوتا ایام تشریق، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایام تشریق ایام اکل و شربین. ایام تشریق جو ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے، تو اس دن بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے شک کے دن کا روزہ رکھنا، جیسے 29 تاریخ ہے، اب بدلی ہو گئی ہے، تو آپ اس دن بھی 30 شعبان کو بھی روزہ رکھیں، تو اس دن بھی روزہ رکھنا منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من صاما یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، کہ جس شخص نے شک کے روزے رکھے، شک کے دن کے روزے رکھے، اس نے ابو القاسم کی معصیت نافرمانی کی. اسی طرح سے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا، اس کی بھی ممانعت ہے. رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا اس کی بھی ممانعت ہے. یہ ہوا حرام روزے. ایسے ہی نہیں، اسی طرح سے حائض اور نفاس والی عورت کا روزہ رکھنا یہ بھی حرام ہے. تو واجب ہو گیا، حرام ہو گیا. مکروہ روزے کون سے ہیں؟ مکروہ روزہ کہتے ہیں جیسے وصال، یوم وصال. وصال مطلب یہ ہوتا ہے کہ علی طول روزہ رکھنا، یعنی بغیر بیچ میں گیپ کیے ہوئے روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم والوصال، کہ اس طرح ملا کر کے روزہ رکھنا سے بچو. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ تو روزہ رکھتے ہیں وصال کا، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. تو اس طرح سے یعنی علی طول روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے. یہ سمجھ نہیں آئی کیسے وصال کا روزہ مطلب بغیر وصال کا روزہ مطلب یہ کہ آج بھی روزہ رکھے، کل بھی روزہ رکھے، پرسوں بھی روزہ رکھے، نرسوں بھی روزہ، اس طرح روزہ رکھنا. ہاں، متواتر نہیں رکھنا چاہیے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب ملا کے رکھے بغیر افطاری کیے ہوئے بھی، اس کو بھی وصال کہہ سکتے ہیں. دونوں مفہوم شامل ہیں. اس کو وصال کہتے ہیں ملاقات کے معنی. وصال کے معنی ملاقات بھی ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو گیا، یعنی یہ وفات کا لفظ استعمال کرنا کہتے ہیں آپ کے شان میں گستاخی ہے، جبکہ قرآن میں خود کہا گیا مات کا لفظ آیا ہوا ہے. ہاں، قرآن انکا میتون و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں، میت کا لفظ آیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، وہاں بھی موت کا لفظ آیا ہے. قل ارأيتم ان اهلكني اللہ، ہلاک کا لفظ آیا ہوا ہے. ہاں، تو یہ ہوا صوم وصال.
اور دوسرا یہ ہے کہ صرف جمعہ کا دن کا روزہ رکھنا یا صرف سنیچر کے روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یا صرف سنیچر کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. اگر کوئی شخص جمعہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک دن کو ملائے یا اس کے بعد ایک دن کو ملائے. ایسے سنیچر کے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ایک دن کو ملائے یا اس کے بعد ایک دن کو ملائے. اور کوئی مکروہ روزہ ہے؟ اسی طرح سے کسی مریض کا یا سن رسیدہ کا یا حامل اور مرضیہ کا تکلیف اور مشقت کے باوجود روزہ رکھنا. مریض ہے، مریض کے لیے رخصت دیا گیا ہے لیکن تکلیف کے باوجود روزہ رکھ رہا ہے تو یہ مکروہ اس کے لیے ہے، اس کے حق میں ہے. ایسے مرضیہ حاملہ یعنی جو حمل سے ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، بچے پہ یا اس پہ تکلیف ہو رہی ہے، ہاں اس کے باوجود روزہ رکھ رہی تو اس کو کہتے ہیں یہ مکروہ روزہ ہے. اور اس کے علاوہ کیا باقی بچہ تطوع یعنی مستحب روزے. مستحب روزے میں صوم داؤد. صوم داؤد کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن رکھنا، یہ صوم داؤد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افضل الصیام صوم داؤد کانا یفطر یومن و یصوم یومن، کہ بہترین روزہ جو ہے یہ صوم داؤد ہے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے، اس کو کہتے ہیں صوم داؤد. اسی طرح سے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب روزہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کے ساتھ ہوں. اور مستحب روزوں میں کون سا روزہ ہے؟ شوال کے 6 روزے ہیں. اثنین کو روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہاں حدیث میں آتا ہے خمیس کو خالی یوم الاثنین دونوں دن کا ہے. ایک روایت میں اور ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میری بعثت ہوئی. لیکن یہ ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یوم الاثنین یعنی ہفتہ واری جو ہوتا ہے اعمال بندوں کے 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو. ہاں یہ تو ہے نا. اور مستحب روزوں میں شوال کے 6 روزے یہ مستحب ہیں. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. اچھا دوسرے جو حدیث والے اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید صحابہ کرام کو آپ نے بتلایا نہیں تھا، آپ ہی رکھتے تھے. کیا چیز؟ اثنین والا روزہ ہے تو پوچھا گیا تھا تب آپ نے بتایا تھا. نہیں تو ویسے بھی لوگ پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے نا. کوئی بھی بات ہوتی تھی تو لوگ ذرا بھی دل میں کوئی بات آتی تھی تو سوال کیا کرتے تھے. یہ نہیں مطلب کہ اس سے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. کیا چیز؟ ہاں ہاں اسی طرح سے ایام 20 کے روزے یا ہر مہینے 3 روزہ رکھنا یہ بھی مستحب روزے ہیں. تو اور شوال کے 6 روزے حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فقط صام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھا. کس طرح؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیکی پر کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو رمضان کے روزے 3 کو اگر 30 کو 10 سے تقسیم کریں گے 300 ہو جائیں گے، پھر 6 کو 10 سے تقسیم کریں گے 60 ہو جائیں گے. تو جو شخص ہمیشہ ہر سال رمضان کے روزے رکھے گا اور 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا کہ ہمیشہ وہ روزے ہی کی حالت میں ہے، اس کو ثواب ملے گا. اور مستحب روزے کون سے ہیں؟ کسی کا رمضان میں 5 روزہ قضا ہو اور اس نے سوال کے 6 روزے میں اگر اسی کو قضا کر لیا یا الگ سے قضا کرے گا تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کو الگ سے قضا کرنا ہوگا. وہ یعنی 6 وہ 5 الگ، ہاں پہلے 5 رکھے پھر 6 رکھے، تب اس کو مانا جائے. اس لیے کیا ہے من صام رمضان یعنی رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ پھر اس کے بعد 6 روزے اور رکھے. اور یہ 6 روزے چاہے مطلب مسلسل رکھے یا چھوڑ کے رکھے، 6 روزے پورا کرنا ہے شوال میں. پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں. قضا ہے تو اس کو پہلے قضا کرے. ہاں قضا کرنا ضروری ہے، رمضان کے قضا ضروری ہے، پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے ہیں. اور مستحب روزے کون سے ہیں؟ عرفہ کا روزہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عرفہ کے روزہ رکھے اس کے لیے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا، اس سے بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کوئی مستحب روزہ ہے؟
शाबान के अक्सर शाबान के अक्सर रोज़े रखना, शाबान महीने के रोज़े रखना ये भी मुस्तहब रोज़ों में से, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रमज़ान के अलावा किसी महीने का मुकम्मल रोज़ा रखते नहीं देखा, और शाबान से ज़्यादा किसी महीने में मैंने आपको रोज़ा रखते नहीं देखा।